کا کریئر کا آئیڈیا, واز دیئر سم ون بہائنڈ ہیلپنگ یو چوزنگ دا لائن, پھر وہ کریج. اور میرا خیال ہے کہ جس وقت کی آپ گریجویٹ ہیں, ویسے تو ہم سب جوان ہیں, لیکن اس وقت دس کریئر لائن واز a bit no go area for women. ایسا کچھ نہیں تھا. اور جو آپ بتا رہی ہیں اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا ماشاء اللہ سے. اس کو بھی لڑکیاں بڑے آرام سے آواز آ رہی ہے؟ اچھا پھر آپ اس کو یوں کر لیجیے. ہیلو, اب آواز آ رہی ہے؟ ویسے میں زور سے بول سکتی ہوں, میری عادت ہے کلاس میں لینے کی. ہاں, کوئی اور مائک نہیں ہے؟ اچھا, جیسے کہ ماریہ کہہ رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ لوگ وہ ایریا تھے. ہمارے وقت میں بہت زیادہ ہی ایک طرح سے لبرٹی تھی لڑکیوں کو, اور حالات ایسے نہیں تھے جیسے کہ اب حالات ہیں. میں تو بہت سرپرائز اس بات پہ کہ میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو ایگری کریں گے کہ ہم لوگ بہت آزاد دنیا میں رہے ہیں, اور ہمارے لیے کوئی ایسی سیکورٹی کے مسائل ہمارے لیے نہیں تھے. اور لگتا یہ تھا کہ ہم بہت ماڈرن تھے اس وقت. اس وقت بھی ہمارے پاس یونیورسٹی میں جو ہے لڑکیاں جو ہیں وہ آرام سے آیا کرتی تھیں, بسیں چلتی تھی, اس پر بیٹھ کے آتی تھی, اور زیادہ تر لڑکیاں ہی تھیں جو پڑھتی تھیں. مطلب یہ بھی بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر لڑکیاں جو تھیں وہ میرے خیال میں ان کے مقابلے میں لڑکے جو تھے آدھے بھی نہیں تھے جس طرح جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو. اور یہ تھا کہ اب میں پوائنٹ تاکہ میری بات بہت لمبی بھی نہ ہو, آپ لوگ بور بھی نہ ہو. نمبر 1 پہ تو ماریہ کا جو کویشچن میں سمجھی وہ یہ تھا کہ سپورٹنگ سسٹم کس طرح کا تھا اور کیا تھا. تو اس معاملے میں شاید بہت ہی لکی رہی ہوں کیونکہ میرے والد صاحب خود ڈین تھے کراچی یونیورسٹی میں, اور ہمارے گھر کا ماحول بھی پڑھنے لکھنے کا ہی تھا. تو مجھ سے ایک تھا کہ پڑھنا تو ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. اب آواز شاید بہتر آواز آ رہی ہوگی. اچھا, تو یہ تھا کہ کیونکہ پڑھائی کا ماحول تھا اور پڑھنا بھی یہ تھا کہ ایک طرح سے ایک کمپلشن تھا کہ پڑھنا ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ میں پڑھائی کا کوئی شوق نہیں رکھتی تھی. اور میری امی تھی جو کہ مجھ کو ہر وقت جو ہے وہ ایک طرح سے موٹیویٹ کرتی تھی کہ پڑھنا ہے اور ذہین ہو اور پڑھائی کرو اور بہت آگے جاؤ گی یہ ہو. تو پڑھائی ہو رہی تھی. اچھا, اس کے بعد میری شادی ہو گئی جب میں یہ آنرس میں آئی تھی. اچھا, سیمسٹر میں آئی تھی. تو اچھا, اب میرا جو ماشاء اللہ سے الحمد للہ جہاں میں گئی ہوں شادی کر کے, میرے ابا جان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ پڑھتی رہے گی, اتنا پڑھنا چاہیے گی, اس کو روکنا نہیں ہے. وہ لوگ بھی براڈ مائنڈیڈ تھے, اور جو ڈاکٹر تھے وہ خصوص کرنل تھے, اور میری ساس بھی بہت اچھی خاتون تھیں. اور ہسبینڈ کو ظاہر ہے کہ اگر وہ ہسبینڈ کا ساتھ نہ ہو تو پھر تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو میں پڑھتی رہی, اور اسی پڑھنے کے دوران جو ہے وہ میری بڑی بیٹی بھی پیدا ہوئی, اور پھر میں امی کے پاس چھوڑتی تھی, پھر میں یونیورسٹی جاتی تھی. اور آ کے امی سے لڑتی تھی کہ آپ نے اس کو پھنسا دیا ہے اور ان کو نہیں پڑھنا ہے, اب یہ نہیں ہے اس کو کبھی سوٹ کا لالچ, کبھی کسی جویلری کا لالچ. تو میں کہتی میری امی اگر میرے پیچھے نہ ہوتی تو شاید میں یہاں پر نہیں ہوتی, اور شاید میرے اندر یہ پیشن یا یہ جذبہ آتا ہی نہیں کچھ کرنا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک سوال آپ کا یہ بھی ہے کہ کوئی فائنینشیل اگر کوئی ضرورت نہ ہو یا کام ہونا چاہیے ہمیں. یہ تھا کہ فائنینشلی کوئی برڈن نہیں تھا, لیکن میری امی جان جو تھیں وہ ان کو یہ تھا, ان کے اندر اتنا زیادہ ان کا ویژن اتنا براڈ تھا کہ وہ کہتی تھی نہیں, ان کو کام بھی کرنا ہے, پڑھنا بھی اور کام بھی کرنا ہے. تو جب اس حد تک آ گئے تو پھر خود بخود جو ہے وہ شوق بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ نہیں کام کرنا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے. پھر وہ ماسٹرز کیا, ماسٹرز کرنے کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ الحمد للہ لیکچرشپ مل گئی کراچی یونیورسٹی کے اندر. اور پھر جب ظاہر پھر کمپٹیشن بھی تھا اور آگے بڑھنے کا شوق بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا, تو پھر لکھنا بھی شروع کیا, ریسرچ آرٹیکلس وغیرہ. بعد میں ابھی جا کے پی ایچ ڈی کا فارم منگا لیا, جیسے میری امی ہمیشہ کرتی تھی, مجھ پہ زوم کیا انہوں نے, پی ایچ ڈی کا فارم لا کے مجھ کو پکڑا دیا کہ اس کو بھرو اور جا کے جمع کراؤ. فیس جو ہے وہ میں میری امی ہم کہہ کے بولا کریں گی, تو فیس ہم دیں گے, تم جا کے اس کو بھرو. کہتے ٹھیک ہے, وہ بھر دیا گیا, فارم جمع ہو گیا. پھر کام شروع ہو گیا پی ایچ ڈی کے اوپر. پھر جب پی ایچ ڈی کر لیا تو الحمد للہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ گریڈ بھی بڑھنا شروع ہو گیا. بیٹی کے بعد بھی جی ایک بیٹی ماشاء اللہ سے جب میں ماسٹرس میں تھی 85 میں, بلکہ میری بیٹی جو ہے وہ بڑی بیٹی کو پیدا ہو گئی تھی, امی اس کو سنبھالتی تھیں. دوسری فوراً اس کے بعد جو ہے وہ آ گئی ماشاء اللہ سے, امی نے ان کو بھی سنبھال لیا. اس کے بعد پھر میں جب
जाती थी यूनिवर्सिटी, मैं पहले अम्मी के घर में, हम रहते थे शायद 65 में, 47A हमारा घर था, अभी भी है वो। तो हम लोग जो है वो रास्ता, अम्मी जो रहती थी गुलशन इकबाल में, यूनिवर्सिटी से करीब था, तो मैं अम्मी के पास बच्चों को छोड़ के और यूनिवर्सिटी चला जाया करती थी। फिर जब लेक्चरशिप मिल गई तब भी यही हुआ, यही रूटीन रहा। फिर बच्चियाँ थोड़ी बड़ी हुई तो ज़ाहिर स्कूलिंग शुरू हो गई। तो ये सारा सिलसिला जो था, इस तरह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो सबसे बढ़ के जो था वो मेरे अब्बा जान और अम्मी और मेरे हस्बैंड, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे हैं। खुद माशाल्लाह इंग्लैंड से उन्होंने पढ़ा था, उनको इसका अंदाज़ा था कि इसका पढ़ना जो है इसके लिए, इसकी एक कहना चाहिए ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी है और बच्चों के लिए ज़रूरी है कि बच्चों की अच्छी परवरिश होनी चाहिए। तो इस तरह से हुआ। अब आपका जो सवाल था मेरे ख्याल वो पूरा हो गया है। हाँ, ये हम दोबारा आएंगे आपकी तरफ। डॉक्टर मुझे बड़ा इंटरेस्ट है कि ये ओशनोग्राफी आपने चूज कैसे की? बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये तो बड़ा 30 साल का तजुर्बा हमारा यही है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है लड़कियों ने, तो इसलिए भी मेरा ये सवाल है कि वाई ओशनोग्राफी? अपने जवाब से पहले मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए हम सब है ना, हमारी अपनी अपनी एक स्टैंडर्ड, वैसे तो अस्सलाम वालेकुम, खूबसूरत ऑडियंस, और उन्होंने बीच में से सवाल किया तो मैं आप लोगों की तारीफ करना भूल गई। और मुझे हमेशा बहुत एक्साइटमेंट लगता है जब मैं इनके साथ, ख़ासतौर से लड़कियों के साथ जब बात, बहुत सारी बातें करने की हैं और पूरा दिन भी काफ़ी नहीं है उसके लिए। तो एक छोटी सी चीज़ जो मैं पूछना चाहती हूँ अपनी स्टोरी से पहले, कि आप मुझे ये बताएं कि आप सबकी पावर स्ट्रेंथ क्या है? क्विकली, जल्दी जल्दी। कॉन्फिडेंट, लीडरशिप, मैनेजमेंट, फैमिली सपोर्ट, और क्विक डिसीजंस, और पैशन, मल्टीटास्किंग, हार्ड वर्क, कमिटमेंट,